مسائل پیش کرنے کے لیے صفیہ خاتون کو بلایا، اسٹیج پر آئے۔ صفیہ خاتون آئیے رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فرائض نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک ایک مرتبہ پورا چہرہ ڈھکنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کی انگلیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نوٹ: ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، نہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد بیان کے لیے محمد ربانی اور محمد شاہ دونوں لوگ اسٹیج پر آئے اور اپنا اپنا بیان پیش کریں۔ سب سے پہلے محمد ربانی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا کے انسان دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، اور جتنا وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے ایسے ہیں جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے مردہ۔ ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دھیان برائیوں کو روکتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو اپنی مجلس میں یاد کرو میں تم کو اس سے افضل مجلس میں یاد کروں گا۔ انسان زندگی میں جن چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، مرتے وقت وہی چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ قریب کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری موت اس حال میں ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ انسان جب کی زندگی میں ذکر کا اہتمام کیا گیا ہو، تبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محمد شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی فضیلت، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پیارے بہت اچھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ایک عالم ہزار عبادت کرنے والوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی وجہ سے علم حاصل کر رہا ہو تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلامی معلومات کے لیے اپنے دو بچوں کو نام پکار رہا وہ اسٹیج پر آ جائے۔ محمد حسنین اور امیر حمزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی خیریت سے ہیں؟ میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے؟ پوچھیے۔ اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت اسلام کی بنیادی عقائد ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس نبی نے ماں کی گود میں بات کی؟ حضرت عیسیٰ